اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، افغانستان کے اندر جو وعدہ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ جھوٹا ثابت ہوا، اس کو ناکام بنایا ہے پینٹاگون نے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج یا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، وہ دیکھ لیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام منصوبہ جات کو ناکام بنا دیا ہے، اور افغانستان سے نکلنے کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور اس کے ہر حکم کی تعمیل نہیں کی، اور بلکہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اور آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی کی کیفیت ہے افغانستان کے اندر، اور افغانستان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں نمروز میں اور اس کے چیک پوسٹ پہ طالبان نے حملہ کیا ہے، 20 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، بہت سی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ پھر اس کے جواب میں افغان فضائیہ نے ایک حملہ کیا ہے جو اس میں کم سے کم 14 معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ میں جو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں جو قاری صاحب ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے، وہ افغانستان کی تاریخ میں بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو آج بچوں کی شہادت کا دن ہے افغانستان کے اندر۔ تو یہ صورتحال میں ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں افغان حکومت کی، کہ جو کہ اس قسم کی کارروائی کر رہی ہے بچوں کو مارنے کی، اور اس طرح سے، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارے پاس جو شمالی اتحاد کے لوگ تھے، جو کہ اشرف غنی کی حکومت ایک غیر ذمہ دار حکومت ہے اور ایک غیر آئینی حکومت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ صاحب، اور امریکہ کے پشت پر ایک قسم کی ایک ایسی حکومت ہے کہ جو جسے کہا جا سکے کہ وہ پپیٹ حکومت ہے۔ وہ حکومت کے پاس اب فوج آ گئی ہے، اور وہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے اپنے لوگوں کو مار رہی ہے۔ تو اس کے بعد میں طالبان ہی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ صاحب یہ ان کے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی امریکنوں کے ہاتھ میں، یہ بہرحال نکلیں گے، ابھی نہ نکلیں۔ انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ ابھی نکلیں، وہ چاہتے ہیں ان کو خوب مار کے ان کا بھوس نکالیں، اور پھر یہ بھاگیں، تو پھر اصل میں صحیح معنوں میں بھاگیں۔ پینٹاگون یہ چاہتی ہے، کیونکہ ان کے اڈے یہاں پر موجود ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ یہاں رہے، اور جب تک کہ ان کو سیاچن نہ مل جائے، وہ سیاچن پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر نہ روس اسے کرنے دے گا، نہ پاکستان کرنے دے گا، نہ ایران کرنے دے گا، نہ چین کرنے دے گا۔ اس لیے کہ اگر وہ سیاچن پہ قبضہ ہو گیا تو پھر سارا علاقہ اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں امریکہ کے 2 منصوبے فیل ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے اس نے فیصلہ کیا تھا افغانستان سے نکلے اور شام سے نکلے اور عراق میں جا کے بیٹھ جائے، وہاں بھی عراقیوں نے پھر بغاوت کر دی اور امریکہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ منصوبہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے یہاں سے افغانستان سے جو پسپائی تھی، افغانستان سے فوجیں نکالنے کا جو معاملہ تھا، وہ انہوں نے ڈیلے کر دیا، اور پھر ڈیلے کرنے کے بعد میں بالآخر جو ہے دوحہ کے اندر ان کا فیصلہ ہوا، لیکن اس فیصلے کو پھر عمل درآمد کرانے کے اندر بھی رکاوٹ ڈالی۔ اور اب جو بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آخری جو ڈبیٹ ہے 29 نومبر کو، اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ساری جو ان کے 2 ایک عام جو ان کی جو پبلک کی جو وہ ٹی وی ڈبیٹ ہوتی ہے، 2 ٹی وی ڈبیٹ کے اندر وہ ہارا ہے ٹرمپ جو ہے۔ جو پول ہوئے ہیں اس میں 62% کے قریب جو ہے جو بائیڈن کو ملے ہیں، اور یہ باقی میں یہ ہارا ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ٹرمپ نے کہ میں آپ کو یہ جو آپ میں صدارت جو ہے اس کے صدارت کے انتخابات مان لوں گا، بشرطیہ کہ میں کامیاب ہوں، اور اس کے علاوہ اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگ دیر بائی کہ جو اگر میرے علاوہ اگر جو بائیڈن کامیاب ہوا تو میں عہدہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ یہاں پر ایک قسم کا ایک جو آئینی بحران پیدا ہوگا امریکہ کے اندر، کیونکہ یہ ہارنے جا رہا ہے اور جو بائیڈن جیتنے جا رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے ان کے یہاں پر پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب صرف پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے، پاکستان میں یہ اتنا نہیں ہوتا ہے، جتنا کام کھلے عام دھڑلے سے، جس طرح سے 3 الیکشن جتوائے ہیں پینٹاگون نے۔ ایک تو جو ہے جس وقت یہ آپ کو اس کو جتایا تھا کلنٹن کو، وہ بالکل غلط جتایا تھا۔ پھر آپ نے جب اوباما کو جتایا تو غلط جتایا تھا، اس لیے کہ یہ ہار گیا تھا کلنٹن اس سے، جو الگور سے، لیکن اس کو خام خواہ جتا دیا۔ اور اس کے بعد میں پھر جب اوباما کو جتایا وہ بھی، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، اور اس کو ٹرمپ کو جتایا، یہ بالکل غلط جتایا۔ اور 20 ریاستوں نے کیونکہ وہاں بغاوت کر دی تھی، اور وہاں پر اس وقت سول وار کی کیفیت ہے امریکہ کے اندر،
اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ بات نہیں ہوئی تو سول وار وہاں ہو جائے گی. جی اچھا ایک اور بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت بڑی بدبخت ایک قوم ہمارے ساتھ میں رہتی ہے جس کو تباہ ہونا ہے، جس کا نام بھارت ہے. یہ بھارت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے بڑی زبردست یہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہے. کم بختو، یہاں پر جتنا امن ہے وہ تمہارے یہاں بھی نہیں ہوگا، نہ دلی میں ہوگا، نہ بامبے میں ہوگا، نہ کہیں بھی ہوگا. تمہارے یہاں پر تو لڑائیاں چل رہی ہیں، تمہارے یہاں پر چل رہی ہے، ہمارے یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. ایک کیس ہوا ہے کہ ایک سیاست کھیلی گئی ہے کہ صاحب ایک آئی جی کو اغوا کر لیا گیا. صاحب کیا آئی جی کو کوئی اغوا کر سکتا ہے؟ جی کوئی ایسا طریقہ ہے کیا کوئی؟ اور وہ بہت شریف آدمی ہے آئی جی، وہ کیوں اغوا ہوگا؟ تو انتہائی شریف آدمی ہے. مرزا صاحب اس ٹاپک پہ آئیں گے، پہلے یہ افغانستان والا نپٹا دیں. نہیں، افغانستان کے ساتھ یہ کام اس لیے ضروری ہے کہ وہ بیوقوف لوگ، اتنے پاگل لوگ، اتنا خراب میڈیا جو ہے دنیا کا میں نے نہیں دیکھا. جرمنی کے بعد جس نے کہ جنگ کرائی جائے، نازی جرمنی میں گوبل جو تھا، وہ گوبل جو اس نے وہ جھوٹے پروپیگنڈا کرتا تھا. اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت اس وقت انڈیا کر رہا ہے کہ صاحب کراچی کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، کراچی کے اندر فوج، اور فساد میں تمہارا دماغ خراب ہوا ہے. ہمارے یہاں کوئی جنگ ہوگی؟ اچھا حاصل کچھ نہیں ہے، ہاں کچھ بھی کرتے رہیں، اچھا جی حاصل چلیے. کچھ نہیں ہوگا. اچھا جی، ابھی افغانستان کے اندر جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ افغانستان میں یہ امن کا معاہدہ کریں گے. یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں امریکہ کے لوگ. یہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، یہ دھوکہ دیں گے، اور دھوکہ دیا. اور ان کو اور طالبان کو یہ شوق ہے بہت کہ ان کو یہاں پر تھکا کے مارے. اور وہ تو ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہمیں دغا کریں گے. اور یہ انہوں نے کیوں بچا کے رکھا ہوا داعش کو اس لیے بچا کے رکھا ہے، تحریک طالبان کو بچا کے رکھا ہے. پھر یہاں بلوچستان کے اندر ایک نیا اتحاد بنا دیا ہے، جو جوئی کے نام سے کوئی جوئی کیا بلوچستان کا ایک بنا دیا ہے اتحاد. جی وہ مل کے یہاں پر ہمارے خلاف کارروائی ان کر کو رہا ہے. استعمال کرنا چاہتے ہیں نا. لیکن یہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. ہم نے اس دن کہا تھا، اس کے بعد سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے پکڑ بھی لیا ہے. تو ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے طالبان میں اس وقت افغانستان میں جو کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے وہ امریکہ کے الیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 اکتوبر تک کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو 25 اکتوبر کو جو جلسہ کر رہے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے ملتوی کر دیں، اس لیے کہ وہاں پر کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. جو کہ سیکورٹی رپورٹ ہے، بے نظیر صاحبہ نے یہ بات نہیں مانی تھی. بے نظیر صاحبہ سے اس وقت کے انٹیلیجنس چیف نے جا کر ملاقات کی تھی جس دن بے نظیر کی شہادت ہوئی ہے. اس دن ان کے ساتھ میں انہوں نے 1 گھنٹے ملاقات کی تھی ISI کے چیف نے. انہوں نے بتایا تھا کہ سیکورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس جلسے کو ملتوی کر دیں. وہ نہیں مانی تھی، نتیجتاً وہ شہید ہو گئی. تو آپ کو اس وقت جو سیکورٹی ایڈوائس آ رہی ہے، تو یہ میں PDM کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں آپ پر اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور ہم پر بھی رحم کریں، اور عوام پہ بھی رحم کریں جو کہ وہاں پر ہوں گی. تو آپ وہاں پر جلسہ ملتوی کر دیں، اس لیے کہ وہ جلسہ آپ کا شو آف اسٹینڈ بھی نہیں ہوگا، آپ وہاں تب نقصان بھی ہو جائے گا اور آپ فیل ہو جائیں گے اس کے اندر. یہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے، یہ تو اطلاع ہے کہ اب یہ بڑا واقعہ یہاں آج سے لے کر اور 31 اکتوبر تک کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اس بڑے واقعے سے بچنے کے لیے آپ مہربانی کر کے PDM اپنا جلسہ ملتوی کر دے. اور جو یہاں پر کراچی میں بھی جو پورے پاکستان میں بھی جو جلوس نکلتے ہیں عید میلاد نبی کے، اس کو بھی وہ بہت احتیاط کے ساتھ نکالیں. تو یہ مہربانی کریں اور اس کی سیکورٹی بھی بہت سخت کریں. ہمارے لوگوں سے کہیں کہ جو بھی جلوس نکلتے ہیں عید میلاد نبی کے، احترام کے ساتھ نکالیں، اور اس کی سیکورٹی بھی بہت سخت کریں. اور اس کی تعداد میں بھی وہاں پر جو ہیں جتنا بھی نکالیں، آپ مثال کے طور پر 200 نکالتے ہیں تو 400 نکال لیں، لیکن تعداد کو کم کر کے نکالیں تاکہ وہاں پر کوئی بڑا واقعہ نہ ہو سکے. جی تو آپ کے جلوس کے اندر کی جو تعداد ہوئی عید میلاد نبی کی، اس کے اندر جو آپ نکالتے ہیں وہ کھجوروں کے درخت کے نکالتے ہیں یا کوئی اور نکالتے ہیں، کسی چیز میں بھی بم چھپا ہو سکتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے سب کچھ چیکنگ کریں، اور یہ کام جب کریں تو اس کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے رائٹ فرام ناؤ ٹو 30 اکتوبر. جی تو مہربانی فرمائیں اور سب کے سب لوگ جو ہیں مستعد رہیں. کوئی لسانی فساد ہو سکتا ہے، کوئی
کوئی فرقہ وارانہ ہو سکتا ہے, کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے. آپ پلیز سب کے سب کیئرفل پاکستان کے لوگ جو ہیں. بس اللہ خیر کرے. اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے. یہ جو اپوزیشن کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو آپ کے پاس ایک خبر بھی ہے بلاول صاحب سے متعلق, لیکن بریک کے بعد اس کو بتائیے گا پھر. جی مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب, اپوزیشن جلسہ نہ کرے تو پھر کیا کرے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عوام دیکھیے جلسہ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے. نہیں, تحریک نہ چلائے تو کیا کرے؟ آٹا غائب, چینی غائب, اس پہ نہیں کر رہے ہیں تحریک, آپ معاف کیجیے. نہیں, وہ سارے اس میں مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. مہنگائی پہ بات ابھی شروع کی ہے. وہ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کے آڑ کے اندر ابھی. لیکن بات آپ سن لیجیے بات. اچھا, آپ بلاول سے متعلق دیکھیے, بلاول سے متعلق ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ بلاول صاحب کو جو ہے کوشش کی جائے گی کہ بلاول صاحب کو یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے یہ پیپل پارٹی کے حق میں چلا جائے گا. جی. اور اس کے بدلے میں بلاول صاحب جو ہیں یہ پی ڈی ایم کو فیل کر دیں گے. جی. یعنی بالکل ناکام بنا دیں گے, اس کو بے اثر کر دیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہے, یہ اس میں یہ اچھی ڈیل ہو گئی ہے. اور اس کے اندر ڈیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو عوام ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو بااثر لوگ ہیں, وہ پیپل پارٹی کے سائڈ کر لیں گے. جی. اب مثال کے طور پر اس کر دو میں ان کے پاس 3 سیٹیں جس پر کہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت اعلان کر رہے تھے, وہ تینوں کو بلاول ان کو مل جائیں گی. جی. مہدی شاہ کا جو علاقہ ہے, یہ جو مہدی شاہ تو خیر کھڑا نہیں ہو رہا اس دفعہ, مضبوط ویسے ان کے پاس, لیکن یہ کہ وہ علاقے میں ہمارے ہم نے دیکھے ان کی شکلیں دیکھی, سارے منگول وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. یعنی ہمارے منگول جو شباہت آتی ہے. جی. شباہت آتی ہیں. جی ہاں, منگول ہیں یا ہزارے ہیں, جو کچھ بھی ہیں, بٹ دے بلونگ ٹو تاجکستان اور سم ویئر ایلس, جہاں کے لوگ یہ لوگ آگے یہاں بسے ہیں. جی. یہ میں نے ظاہر ہے کہ چروائے ہوں گے یا غلہ بان ہوں گے, جو کچھ بھی ہوں گے, یہ لوگ آ کے یہاں بس گئے ہیں. اچھا, یہ رسک نہیں ہوگا بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہ اگر وہ الیکشن وہاں کے الیکشن کے بدلے میں یہاں سے ڈسٹنس لیتے ہیں تو لیکن جو پریشر آئے گا نہیں, پریشر کی بات اس کا کیا کریں گے؟ عوامی مخالفت ہے. مخالفت عوامی نہیں, عوامی مخالفت انہوں نے پیدا کی. یہاں پر سندھ میں کون ان کے خلاف بولے گا؟ نہیں میرے صاحب, اوور آل پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی بلاول کی ایک تو بلاول ایک اچھا لیڈر بن گیا ہے, بلاول بہت اچھی تقریر کرنے لگ گیا. یعنی وہ جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں؟ یعنی سب باتیں نہیں, اس میں ایک ٹیلی فون کال میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, یہ تو سب باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں. زین صاحب مطلب اشارے میں کچھ نہیں, اشاروں تھوڑی ہوتا ہے, پکا معاہدہ ہوتا ہے. تو ایک چیز مطلب ایک چیز ہو گئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں. نہیں, بٹ ان کے بیہیویئر بہت اچھے ہیں پیپل پارٹی کے. پیپل پارٹی کے بیہیویئر پاکستانی ہیں جی اس وقت. جی. لیکن سندھ کے اندر وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ خطرناک ہے, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, وہ موضوع ہے. آپ یہ نہیں کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سندھ میں بھی کھیل کھیل لیں اور گلگت بلتستان میں بھی کھیل کھیل لیں. گلگت ایک کونا بھی دے دیں, دوسرا کونا بھی دے دیں آپ انہیں. جی. تو یہ ہم ذرا یہ بات ہم اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ بلاول صاحب پیپل پارٹی والے جو کھیل یہاں کھیل رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ پورے سندھ کو آپ نے ان کو دے دیا ہے, پورے ایک لسانی صوبہ بنا دیا ہے. یہ ایک لسانی صوبہ نہیں ہے, یہ کئی یعنی پورا پاکستان یہاں بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. تو آپ کو یہ بات غلط کر رہے ہیں, یہ ان کو آپ سمجھائیں اور اس کو تقسیم اس کا جو ہے بانٹیں, ان کے جو تمام اختیارات کا جو سلسلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو گورنر جو اسماعیل ہے اس کو ہٹائیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ گورنر رہ سکے. کوئی ایسے آدمی کو بٹھائیں جو کہ بردبار ہو. میرے صاحب کس کو اس کو ہٹائیں گے؟ وزیر اعظم کون سا اس قابل ہے؟ وفاقی کابینہ کون سا اس قابل ہے؟ وزیر اعظم کو ہٹا دو. اب وزیر اعظم بھائی وزیر اعظم بھی وزیر اعظم رہنے کے قابل نہیں ہے. زین صاحب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. وزیر صحت مشیر صحت نے کہا کہ 1 روپے 46 پیسے کا انجیکشن 5 روپے 41 پیسے. یار اب ان کو اب نالے کو کوئی حد ہے نا, جب یہ حکومت جاتی ہے تو ایسی کوئی الیکشن کوئی انجیکشن ہے ہی نہیں 1 روپے 46 پیسے کا, جھوٹ پہ جھوٹ. اچھا یہ اچھا صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کریں ابھی ایک دیکھو اس ٹاپک پر ہے. جی جی. ٹاپک آپ کا یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک بہت سینسیٹیو علاقہ ہے. تو جناب محترم اسٹیبلشمنٹ صاحبان, اگر آپ نے سندھ ان کے پاس ہے, آپ نے مکمل سندھ دے رکھا ہے, آپ نے ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ صاحب سندھ میں جو چاہیں یہ لوگ کریں. اب دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان کا پیپل پارٹی کا آپ نے رکھ دیا ہے آئی جی سندھ, تو اس میں کتنا بڑا پھڈا کر دیا اس آدمی نے. دیکھیے چیف سیکریٹری ہوتا ہے اور جو طریقہ حکومت ہے وہ یہ ہے کہ جب
چیف سیکریٹری ہوتا ہے اور جو آئی جی ہوتا ہے اور جو گورنر ہوتا ہے وہ مرکز کا ہوتا ہے. آپ نے 18ویں ترمیم کر کے پاکستان کو آپ نے کی اساس بنا دیے 4 صوبے. پاکستان کی اساس جو ہے نظریہ پاکستان ہے. آپ کے دماغ کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے, اور یہ اس کو جتنے بھی لوگ اکڑ دکھا رہے ہیں ان کو آپ سیدھا کر دیں. پاکستان کی اساس کو پاکستان کی اساس رہنے دیں. نظریہ پاکستان ہے, وہ ہم سب نے مل کے بنایا ہے, یہ کوئی صوبوں نے پاکستان نہیں بنایا. تو یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ بالکل ناجائز ہے, پاکستان کے دستور کے مطابق نہیں ہے, اور اس کو ہٹائے اس 18ویں ترمیم کو. جتنا بھی یہ چوٹی والا جو ہمارا جو سینیٹر ہے جو باتیں کرتا رہتا ہے, اس کو پہلے اس کو پکڑ کے کھینچے, اس کا دماغ درست کریں. اس لحاظ سے یہ قائد اعظم کے بیٹے کا جو قائد اعظم کے جو اے ڈی سی تھا اس کا بیٹا ہے, اور اس کا دماغ, لیکن اس کا دماغ چل گیا. یہ لیفٹ کا آدمی بنتا ہے نہ, یہ لیفٹ کا ہے نہ رائٹ کا ہے, یہ مطلب کا ہے. اور اس کے بعد یہ اس کو سینیٹ کا چیئرمین بنا دیا, اور پھر اس نے یہ حرکت کر دی جو کہ 18ویں ترمیم پاس کرا دی. آپ کے ملک کو جو ہے کنفیڈریشن سے کنفیڈریشن بنا دیا اس آدمی نے. اچھا میرے صاحب, تھوڑا سا یہ تو بات ہو گئی. اب یہ ہم نے گلگت بلتستان کی بھی بات کر لی. الیکشن میں عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے, وہ آپ نے بھی جلسے کی کچھ کلپس دیکھی ہوں گی. وہ اچھے لوگ ہیں, اور وہ لیکن ہم تو گلگت بلتستان کے والوں کے ساتھ ہیں. حب وطن لوگ ہم ان کے ساتھ ہیں, سینہ تان کے کھڑے رہے ہیں پاکستان کے جائیں گے بھی جی انشاءاللہ. اچھا لیکن اب ذرا یہ اس پہ آخری بات کر لیں, پھر اگلے موضوع پہ چلیں. وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں نا مرزا صاحب, وہ اذیت دینے والے ہیں عوام کو. زین صاحب بات یہ ہے کہ وفاقی میں یہ بات پھر لیکن اب کیا کریں زین صاحب, اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس دیکھیں نا, خود بھی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹلیکچوئل یعنی کا بریک ڈاؤن ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر بریک ڈاؤن ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس طریقہ کار پہلے یہ ہوتا تھا, جو سب سے بہترین جو حکومت تھی وہ جو کہ آمریت بھی تھی ضیاء الحق کی تھی جی, وہ یہ تھی کہ وہ راتوں کو جاگتا تھا اور لوگوں سے مشورے کرتا تھا, کیونکہ اس کے پاس تو حکمرانی کا طریقہ نہیں آتا تھا, اس کو حکمرانی کا آداب نہیں آتے تھے. ایک فوجی کو کیا آتے ہیں, فوجی کو تو نہیں آتا نا حکمرانی کیسے ہوتی ہے. فوجی کو تو حکم چلانا آتا ہے, نہ اس آدمی کو آتا ہے یا کرکٹ کے پلیئر کو. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ سیکھتا تھا, ساری رات بیٹھ کر سیکھتا تھا, اور وہ رات کے 2 بجے میٹنگ کر رہا ہے, 3 بجے میٹنگ کر رہا ہے, انٹریکشن کرتا تھا. ہم جیسے لوگ جو کہ اس وقت بچے تھے, آج تو ہم میچور بہت زیادہ تجربے کار ہیں, ہمیں سیاست کا ایک الگ سے لے کر یہ تک پتہ ہے. تو وہ مشورے ہم تک سے کرتا تھا. یعنی وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ مشہور ہے یہ بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے کے لیے نہیں ملے تو دیوار سے مشورہ کر لو. تو بھائی ساری دانش جو ہے پنجاب میں ہی ہے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. پورے ملک میں لوگ ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. تو اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ اوپن ہوتا. آپ نے تو حد کر دی ہے, تباہی بربادی کی, کہ آپ نے نام رکھا ہوا ہے ISPR, اور ISPR میں کوئی آدمی جا کر مل نہیں سکتا ہے آپ کے DG سے آپ سے. یعنی انٹر سروسز پبلک ریلیشن کے اندر اگر آپ خط بھی بھیجو وہ واپس آ جاتا ہے. کس قسم کے آپ نے یہ نظام بنا رکھا ہے؟ تو آپ نے مشاورت کو تو خیر بات کہہ دیا. اب آپ کے پاس عقل کہاں سے آئے گی؟ آپ تو بے عقل لوگ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سیاست کے اندر فوج میں آپ کی کمانڈ ہے, اس میں کوئی آدمی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا, جو آپ کا سبجیکٹ ہے. جی. تو اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو آپ کو آدمی کہاں سے ملیں گے, آپ کو رائے کہاں سے ملے گی؟ آپ کو باٹل نیک پہ آپ پھنس جاتے ہیں. کوئی رستہ یہ کوئی طریقہ تھا کہ IG کو اغوا کر لے آدمی, کوئی آدمی پھر انسلٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے. نہ بتاؤ کوئی طریقہ ہے یا آپ IG کو IG نہیں مان رہا ہے تو نہ مانے, کوئی بات. آپ ان کو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کیا فائدہ ملا گیا؟ ایک کیپٹن صفدر کو آپ نے ہیرو بنا دیا تمام دنیا کا, ایک چھٹ بھیا آدمی جو جس کو بیوی تک لفٹ نہیں کراتی ہے اس کو آپ نے لیڈر بنا دیا, اس کو اس طرح سے اغوا کر کے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بات یہ آپ نے یعنی کوئی عقل کی بات کرو تو بھائی سمجھ میں آتا ہے. یہ چھوکروں جیسی باتیں کر رہے ہو, جیسے بھائی ہم 18 سال کی عمر میں یہ سیاست بھی 18 سال کی عمر میں بھی یہ سیاست نہیں کی, اور ہم تم سے اچھی سیاست کرتے تھے جناب والا, جو آج جو بیٹھے ہوئے سیاست کر رہے ہیں, جو آپ جو چلا رہے ہیں معاملے کو. اب آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ بھی کیا کریں, ان کے پاس کوئی لارڈ بھی تو نہیں ہے نا, لارڈ بیٹا تو وہ کیا کریں؟ بھائی صاحب زین العابدین صاحب محترم, ہر آدمی کو چاہے کتنا ہی دانا کیوں نہ ہو, ایون پلیٹو کیوں نہ ہو, افلاطون کیوں نہ ہو, آپ ریسٹوٹل کیوں نہ ہو, ارسطو کیوں نہ ہو, ہر آدمی کو مشاورت کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو انٹریکشن کی ضرورت ہے,
اس کے بغیر وہ آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. آپ یاد کریں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں, ہم اپنے ڈرائیور سے بات کر لیتے ہیں, ہم اپنے کسی سے بھی بات کر لیتے ہیں, تو ہمارے وہ ایک کوئی عجیب سی بات کہہ دیتا ہے, لیکن ہماری بات وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اصل بات کیا ہے. تو جب تک آپ مشورہ نہیں کریں گے کسی دانا آدمی سے, تو پھر آپ کو دانا آدمی سے مشورہ کرو, کسی بزرگ سے مشورہ کرو, تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. جس نے سیاست سیکھی ہو, جس نے سیاست بڑھتی ہو, جس نے سیاست کے فلسفی ہو, اس سے بات کرو نا آپ. اور ملک اہم ہونا چاہیے, ملک عہدہ اہم نہیں, نہیں ہونا آپ کے پاس چاہیے. تو ڈنڈا ہوتا ہے بس, آپ یہ اسٹک آتی ہے جو بھی باہر کی ہے, آپ کی ملک کی بھی اسٹک نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں, اس میں سے کہاں سے دنائی آئے گی. چلیں جی اللہ کرے کہ آ جائے. اب مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے. جی کر لے لیجیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب کراچی کا معاملہ جو ہے نا حل نہیں ہو رہا ہے. وفاقی حکومت نے اعلانات کیے ہیں, ابھی تک کچھ دیا نہیں, اور سندھ گورنمنٹ سے تو امید نہ کرنا رکھیں. چاہتا ہوں. جی دیکھیے سارے پاکستان نے مل کر کراچی کے لوگوں کو رسوا کیا, اور جان بوجھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اردو اسپیکنگ لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات پر ان کو غصہ تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنا کے آئے ہیں, ہماری تہذیب تمدن بہت اچھا ہے, ہم گنگا جمنی تہذیب کے مالک ہیں, اس کی سزا دینے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم سے وہ گندے کام کروائے جو کہ جن پر لگایا ان کو, جو کہ پھر اس کی رسوائی ہوئی. ان کی جتنی بھی جو ہمارے فخر کے مینار تھے ایک ایک کر کے گرا دیے, اور اس میں سب شامل ہیں. اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, اور یہ سن آف دا سوائل کا انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہر ایک لوگوں کو سن آف دا سوائل کو اہمیت دی جائے. اور جو اردو اسپیکنگ کے لوگ جو دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہم نے جدوجہد ہم نے کی اور ہم یہ پاکستان کو بنانے میں ہمارا حصہ ہے, اس کو انہوں نے رد کیا, اور نتیجے کے طور پر ہماری پوری نسل کو انہوں نے تباہ برباد کر ڈالا. ایم کیو ایم کے لوگوں کو, جن کو آج آپ دشنام دے رہے ہیں, ہم نے بھی آپ کو دشنام اس لیے دیا ان بچوں کو کہ انہوں نے غلط کام کیے تھے, ان کے دھوکے میں آئے. لیکن ہم جب یہ آپ سے کہہ رہے تھے, نصرت مرزا ایک ایسا آدمی تھا جو کہ اس وقت بھی 1988 میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ الطاف حسین ہمارا آدمی نہیں ہے, غدار ہے, تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی. اس لیے نہیں مانی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ غداری کا داغ ان کے دامن پہ لگے. تو یہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اردو اسپیکنگ کے ساتھ میں, اور آپ نے اس داغ کو جو آپ نے لگایا ہے خود جان بوجھ کر اس کو آپ دو. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے پیپل پارٹی کو پورا سندھ دے دیا ہے, اور ایک صوبہ میں اب اس وقت پورے سندھ کے اندر ایک پولیس افسر جو ہے وہ مشکل سے آپ کو ڈی آئی جی کے عہدے پر ایک ملے گا کل, اور اس کے علاوہ کوئی کمشنر, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی ایک آدمی اردو اسپیکنگ پنجابی اسپیکنگ نہیں ملے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور اس ظلم کو آپ انڈو کریں. میں اس کا آپ کو فارمولہ دیتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر اس وقت آپ نے تمام اردو اسپیکنگ کو یہ خیال کر کے کہ سب لوگ غدار ہیں. بھائی ابھی ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی کہا جس وقت آپ لوگ حمایت کر رہے تھے الطاف حسین کی, اور آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس وقت کا پرویز مشرف وہ حمایت کر رہا تھا, لیکن نصرت مرزا تو اس وقت بھی حمایت نہیں کر رہا تھا الطاف حسین کی. اس وقت بھی اس کا مقابلے میں کھڑا تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ غدار ہے, اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ کہہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے آپ کے پاس ایم کیو ایم ہے, ایک مہاجر قومی موومنٹ ہے جس کو آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں, ایک آپ نے پی ایس پی بنا دی ہے, ایک آپ نے مہاجر اتحاد تحریک ہے جس کی سلیم حیدر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک گروپ کو نمائندگی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں ان کے, ایک ایک خاص کو حلق کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجابیوں کی جماعتیں ہیں, اس کے علاوہ پٹھانوں کی جماعتیں ہیں, اس کے بعد گلگتیوں کی بھی جماعت یہاں پر موجود ہے, اس کے بعد میں جو ہے اس میں بلتیوں کی بھی جماعت یہاں موجود ہے, سب اس میں بنگالی یہاں پر ہیں. ان سب گروپوں کو آپ ایک جگہ آپ جمع کر لیں, مہربانی کریں, اور اس کو کسی سینئر آدمی کے, کسی بزرگ آدمی کے جو حب وطن ہو, جس نے حب الوطنی آپ نے ثابت کی ہو, اس کے ہلکے پھلکے کمانڈ میں دے دیں.
اور اس کے بعد میں ایک بیلنس قائم کریں سندھ کے اندر، جو کہ آپ کو یہ جو علیحدگی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، جو میں نے پیپل پارٹی اور ایک بڑا ایک سلسلہ انہوں نے ایک یہاں پر وہ بنا دیا ہے، وہ آپ کا بحریہ ٹاؤن جو بنا دیا، میں نے تیاری کر لی ہے ایک علیحدہ کیپٹل بنانے کی، وہ آپ کو سمجھے اس واقعے کو، پھر آپ کے رینجرز کو نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو بیلنس کریں مہربانی کر کے۔ پہلے تو یہ کہ ہماری سیاسی پاور کو جمع ہونے دیں، اور ایسے آدمی کو دیں جو کہ پاکستان کی حب الوطنی، جس کی باؤ بورڈ ہو، اور جو بزرگ بھی ہو، جن کو یہ لوگ سب کے سب ان کی بزرگی کے طور پر تسلیم کریں، اور ان کی رہنمائی میں یہ لوگ سب کے سب کام کریں اور پاکستان کو بچائیں۔ یہ فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا سب کا کام ہے، سب سے ان سے کام لیں، ان کو توڑے مت، ان کو تباہ مت کریں، ان بچوں کو ان کو آپ نے تباہ برباد مت کریں کہ یہ صاحب یہ غدار ہے، غدار نہیں ہے، یہ پکے پاکستانی ہیں، لیکن ان کو آپ نے بکھیرا ہوا ہے صرف اس لحاظ سے کہ صاحب ان کو آپ ذلیل کرنا چاہتے تھے، آپ نے کر لیا، آپ کو بہت شوق تھا صاحب ان کو ذلیل کریں تو آپ نے کر لیا۔ اب مہربانی کر دیں، مہربانی کریں، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ان کو مجتمع ہونے دیں، اور پاکستان کی حمایت کے لیے ان سے بہتر کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا پورے پاکستان کے اندر۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اب اس کے بعد میں یہاں بات کو ختم کی ہے، اور میں پھر بھی اللہ کے واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ میں ظلم کرنا بند کریں، ان کے لیے نوکری دروازے بند کر دیے ہیں آپ نے، ان کو جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو غدار بنا رکھا ہے، ان کے ساتھ میں کچھ اچھا سلوک کریں، اور ان کی سیاسی قیادت کو ابھرنے دیں پلیز، فار گاڈ سیک۔ ناؤ انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ان ٹربل اینڈ وی وانٹ ٹو ہیلپ یو۔ ناؤ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہہ رہا ہوں، میں ڈی جی ISI سے کہہ رہا ہوں، میں ڈی جی MI سے کہہ رہا ہوں، میں DG IB سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں انہیں موقع دیں، ہم آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے، ہم بیلنس کر دیں گے پورے سندھ کے، اور ہم سے بڑھ کر کوئی حب الوطن نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہیں، جائیے۔ دوسری بات آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں، FATF کا معاملے پر اگر ہم جائیں تو ہمیں گرے لسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ 27 پوائنٹ ہمیں دیے گئے تھے، 27 پوائنٹ میں سے ہم نے 21 پوائنٹ جو ہیں وہ پورے کر دیے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اگر 14 پوائنٹ پورے کر دیں یا 13 پوائنٹ پورے کر دیں تو پھر آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی جو قانون کے مطابق کام ہے وہ یہ ہے، اگر سیاسی بات کریں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ صرف ہمیں لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کی وجہ سے یا انڈیا کے دباؤ میں آ کر، تو آپ کی مرضی، ہم آپ کو توڑ دیں گے۔ ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی 37 ملک ہیں ان کو ہی توڑ دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو FATF کو توڑ دیں گے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیسی طاقت ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چلیے ہمیں گرے لسٹ میں رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں، کیا ویریفائی کریں گے؟ ہمارا قانون پاس ہو گیا، وہ ویریفائڈ ہے، ہم نے جو زمین پہ کام کیے وہ ویریفائڈ ہے، آپ کو فوری طور پر ہمیں گرے لسٹ سے نکالنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہو امریکہ کے کہنے پر، اور اگر ہمیں کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے، تو وہ بھی یاد رکھے کہ وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ ہم وہ طاقت بننے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی طاقت ہیں، اور ہم بڑی طاقت بن کے آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارا صرف اعلان کرنا باقی ہے، اور اگر ہم نے اعلان کر دیا تو ہم 6ٹھی بڑی طاقت ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ابھی تک ہم نے اپنے مسل نہیں دکھائے ہیں۔ وہ مسل اگر ہم نے آپ کو دکھا دیے، ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے کو آپ نہیں روک سکیں گے۔ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے، اور FATF ہم پر لاگو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے سارے کے سارے جو ہیں آپ کے مطالبات پورے کر دیے ہیں، اور ہم پاکستان جو ہے وہ نہ کسی دہشت گردی ملوث ہے۔ انڈیا جو ہے اس کو آپ بلیک لسٹ میں ڈالیں، کھلی اور دہشت انڈیا گردی۔ کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات صرف اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نہ انڈیا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ امریکہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، ہم اتنی بڑی طاقت ہیں۔ ہم اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ بات کو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، یہ بات اگر ہم سے اسٹیبلشمنٹ پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم کیسے طاقت ہیں، تو پھر ہم سے وہ بات کریں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم کیسے طاقت ہیں، اور واٹ از دا وے آؤٹ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دی وے آؤٹ، واٹ از دا وے آؤٹ ہم آپ کو بتائیں گے، ہم اتنی زبردست چیزیں بتائیں گے کوئی بھی آپ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور ہم طاقتور بھی بن کے ابھریں گے۔ جی جی اچھا، انڈیا کا معاملہ یہ کہ انڈیا کو تو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، دہشت گردی سامنے ہے، بات یہ نہیں ہے، ظلم و ستم سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنی طاقت کو منوا نہیں رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو بہت پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ آپ نے ابھی اس وقت یہ کام کیا ہے کہ آپ نے آپ کو مجتمع کیا ہے، اپنے آپ کے پاس بہت سی طاقت ہے، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، آپ نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے،
آپ نے ابھی تک ہائپرسونک جو ہے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، صرف دکھاوا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے. ادروائز وی ہیو دی اکوپمنٹ، وی ہیو دی سسٹم. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے آذربائیجان بائی جان نے ان کا S-400 کو تباہ برباد کر دیا. جی تو ہم جب انڈیا کے پاس آئے گا ہم تباہ برباد کر دیں گے، ہم ان کی بیٹیوں کو اڑا دیں گے. بالکل. ہمارے پاس ہم سائبر کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے ہر چیز کو جام کر دیں گے، ہم کے بینکوں کو جام کر دیں گے. جی جب وقت تو ایسا آئے گا، جب وقت آئے گا تو ہم بتا دیں گے ہماری بالکل. کیپیبلٹی کیا ہے. ہم آپ کی کیپیبلٹی اس سے زیادہ. جب وہ کہتا تھا جنرل آصف غفور بھائی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے، جی ہم آپ کو جو ہے آپ کو سرپرائز دیں گے. وہ یہ لفظ استعمال جی کرتا جی تھا. جی تو وہ لفظ بالکل درست کہتا تھا. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور امریکہ دونوں ہم آپ کو سرپرائز کر دیں گے. ہمارے پاس وہ چیزیں اس وقت موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.